وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 11 میں بروز منگل بعد نماز فجر حضرت مولانا محمد عبدالرشید صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ ناظم مدرسے شمس العلوم محبوب نگر کے ایصال ثواب و رفع درجات کے لیے مدرسہ الکوثر میں الحمدللہ قرآن خوانی کی مجلس منعقد کی گئی. اس موقع پر میں مدرسہ الکوثر کے ناظم تعلیمات مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب مظاہری سے میں خواہش کرتا ہوں کہ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی کے بارے میں کچھ تاثرات پیش فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ مجلس دراصل مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد ہوئی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر مولانا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا گیا. دو صاحباب کے اصرار پر کچھ کہنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مولانا کے تعلق سے کچھ بولا جائے. میں مولانا کے تعلق سے کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ہمارے شہر محبوب نگر کے ممتاز اور اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا. جب تک آدمی باحیات ہوتا ہے اور لوگوں میں چلتا پھرتا رہتا ہے اور مختلف امور انجام دیتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو راہ راست پر لائیں اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں. لیکن لوگ دنیا میں قدر نہیں کرتے، لیکن جب دنیا سے جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو بڑے مغموم نظر آتے ہیں اور ان کے محاسن اور خوبیوں کو یاد کرتے ہیں. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اصل اکرام اور اصل قدر تو یہ ہے کہ زندگی میں آدمی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ محبت اور ادب سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری خوبیوں کا مصدر بنایا تھا. وہ عمر میں ہم سے کافی بڑے تھے، لیکن جب کبھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی تو اس ادب کے ساتھ اور اس تواضع اور انکساری کے ساتھ ملاقات فرماتے گویا وہ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کر رہے ہیں.
مجھے تعجب ہوتا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر محبوب نگر کے بڑے علماء میں ہیں اور ایک بڑے مدرسے کے ناظم بھی ہیں، لیکن وہ جب کبھی یہاں مدرسے الکوثر کو آتے اور مولانا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تو بڑے ہی مسکراتے انداز میں اور عجیب لہجے میں اور چہرے پر بشاشت اور بہت ہی خوشی کے ساتھ ملاقات فرماتے اور بغلگیر ہوتے۔ مولانا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عاجزی اور انکساری رکھی تھی۔ غالباً مجھے اچھا یاد ہے کہ 4-5 سال پہلے محبوب نگر سے قریب ایک گاؤں ہے منی مکشم، جو یہاں سے 20 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، وہاں ایک سیرت کا جلسہ ہوا تھا۔ تو اس جلسے میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مدد اللہ العالی بھی اس جلسے میں موجود ہے۔ جب مجھے کچھ بیان کرنے کا موقع دیا گیا تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو بس آپ کی بات کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اطمینان سے آپ بولتے رہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ ہماری چیدہ باتوں کو آپ سنتے رہے اور بڑے محظوظ ہوتے رہے اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے۔ واقعتاً بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کا دل بھی بڑا وسیع ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو جہاں بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھیں، وہاں پر خدمت کا بڑا جذبہ تھا۔ مولانا کے ہاتھ سے اور مولانا کے ذریعے سے کئی مساجد تعمیر ہوئیں، خود مستقر میں بھی، مستقر محبوب نگر پہ بھی بہت سی مساجد تعمیر ہوئیں، اور اطراف و اکناف دیہاتوں میں بھی انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ یہ بڑا عظیم الشان کام ہے، یقیناً یہ مولانا کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جنہوں نے بھی مولانا کو مسجد کی تعمیر کے لیے تعاون فرمایا، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور مولانا کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور مولانا ایک زمانے دراز سے ناظم مدرسہ شمس العلوم کے ناظم تھے اور ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح اور بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے۔ بہرحال ایک عظیم ہستی، علمی شخصیت، اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ مولانا کی مغفرت کے لیے، مولانا کی رفع درجات کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خاص کر حافظ عبدالوحید صاحب جو مولانا کے صاحبزادے ہیں، ان پر اب بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالناصر صاحب مظاہری دامت برکاتہم، یہ مولانا کے بھائی ہیں۔ یہ دونوں حضرات پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مولانا اپنی زندگی میں جو کام کیا کرتے تھے وہ انشاءاللہ وہ مولانا کے اس مشن کو، اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اور جو بھی جس لائن سے بھی مولانا خدمات کیا کرتے تھے، انشاءاللہ یہ حضرات اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور اس کام کو کریں گے۔ یہاں مدرسہ الکوثر میں طلباء نے مولانا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی
تلاوت کا اہتمام کیا اور قرآن خوانی کی یہاں مجلس ہوئی اور دعا کا بھی اہتمام ہوا۔ اللہ تعالی حضرت والا کو کروڑ جنت نصیب فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔